السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ایک ابھی میرے پاس خبر آئی ہے جو کہ کافی الارمنگ ہے، اچھی خبر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت ریناؤنڈ پرسنالٹی جناب تیمینہ دورانی صاحبہ کی طبیعت فوری طور پہ خراب ہوئی اور تیمینہ دورانی جو ہیں ان کو ہسپتال لے جایا گیا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا کہ تیمینہ دورانی میاں شہباز شریف کی اہلیہ ہیں اور لاہور میں مقیم ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی دیگر فیملی کے اراکین جو ہیں وہ تو لنڈن میں ہیں، لیکن تیمینہ دورانی صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں گی۔ اور تیمینہ دورانی جو ہیں آج صبح ان کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو سینے میں درد ہوئی اور پھر ان کو آپشن دیا گیا کہ ڈیفنس کے اندر ہی قریب ہی ان کو نیشنل ہاسپٹل میں یا پھر ڈاکٹرز ہاسپٹل میں لے جایا جائے۔ دونوں پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں اور اس پہ انہوں نے ریفیوز کر دیا اور وہ ان کی جگہ سرکاری ہسپتال میں گئیں، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی۔ جب پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ان کو ایمرجنسی کے اندر لے جایا گیا تو وہاں پہ ڈاکٹرز نے فوری طور پہ ان کا جو معائنہ وغیرہ کیا، ای سی جی وغیرہ کی، ان کی کوئی تسلی بخش ای سی جی نہیں تھی، تو انہوں نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا ڈاکٹرز نے امیجیٹلی ان کا تھیلیم سکین کرنے کا، اور ایک تیمینہ دورانی صاحبہ کا تھیلیم سکین کیا گیا جو ان کے ہارٹ کی ویسلز اور جو کیپلریز ہے ان کو چیک کرنے کے لیے کہاں کہاں بلاکیج ہے، اور تھیلیم سکین کی رپورٹ کے بعد ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی انجیوگرافی کرنی پڑے گی، اور جو ہے وہ تھیلیم جو ہے ان کو کلیئرٹی نہیں دے رہا تھا، تو فوری طور پہ ان کا وہاں پہ انجیوگرافی بھی ہوئی، اور انجیوگرافی جو ہے وہ دو ڈاکٹرز نے ان کی، ایک نے کی اور ایک سپیریئر ڈاکٹر نے پی آئی سی کے ان کو چیک بھی کیا، مانیٹر بھی کیا وہاں پہ، اور پھر انہوں نے اس کو تسلی بخش قرار دیا، اور شکر اللہ کا کہ یہ خطرہ جو ہے یہ ٹل گیا، اور اب سے تھوڑی دیر کے بعد جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ہسپتال جو ہے وہ تیمینہ دورانی صاحبہ کو ڈسچارج کرنے کی جو فارمیلٹیز ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہوں گی تب تک، اور وہ پھر اپنے گھر رواں دواں ہوں گی۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں وہ رائیونڈ میں نہیں رہتی، وہ اتفاق کے پیچھے جو ماڈل ٹاؤن ریزیڈنسز ہیں وہاں پہ نہیں رہتی، اور ان کا ایک 10 مرلے کا گھر ہے جو تیمینہ دورانی صاحبہ جہاں پہ رہتی ہیں، اور یہ کچھ سال پہلے وہ یہاں پہ احتجاجاً شفٹ ہوئی تھیں، اور یاد کریں کہ اس وقت میاں نواز شریف کا عروج تھا، وہ وزیر اعظم بھی تھے، اور تیمینہ دورانی نے کہا کہ میں لیوش لائف سٹائل کو ریزسٹ کرنا چاہتی ہوں، ہمارے ملک کی جو ایک بہت بڑی اکثریت ہے وہ جس طرح سے رہتی ہے میں اس سے زیادہ لیوش نہیں رہ سکتی۔ اس پہ کافی لوگوں نے کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ خود اپنے ان کے سسرال والے یا گھر والے جو ہیں وہ کن حالات میں اور وہ کہاں رہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بہرحال میں اپنی ذات کی ذمہ دار ہوں اور اس طرح سے میں نے رہنا ہے، اینڈ دس از واٹ آئی چوز۔ تو اب وہ اپنے گھر شفٹ ہو جائیں گی جو ایک 10 مرلے کا گھر ہے لاہور کے اندر ہی وہاں پہ۔ اس سے پہلے تیمینہ دورانی صاحبہ جو ہیں انہوں نے میاں شہباز شریف سے شادی سے پہلے جو تھی انٹرنیشنل فیم انہوں نے ایکوائر کی تھی اپنی مشہور زمانہ کتاب مائی فیوڈل لارڈ سے، جو کئی زبانوں میں چھپ چکی، اور مائی فیوڈل لارڈ جو ہے وہ بیسٹ سیلر رہی، اور شی از این اکمپلشڈ پبلش آتھر، ان کی کئی کتابیں جو ہیں وہ آ چکی ہیں۔ لائم لائٹ میں تیمینہ دورانی اس وقت آئیں جب فاخرہ کھر کو تیزاب اس کے منہ پہ پھینکا گیا۔ غلام مصطفیٰ کھر صاحب کی بہو، ان کے بیٹے بلال کی جو بیوی تھیں، انہوں نے غصے میں اس کے منہ پہ تیزاب پھینک دیا جس سے وہ بری طرح جھلس گئی تھیں، تو تیمینہ دورانی جو تھیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے کر اٹلی گئیں، اور وہاں پہ کئی سال تک فاخرہ جو تھیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، پوری ان کی ریکنسٹرکٹیو سرجری ہوئی، پھر ان کے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹس ہوئے جس کے بعد ٹھیک ہوئی، اور پھر تیمینہ نے آ کے اپنے آپ کو وقف کر دیا ٹو ورک فار دی انڈر پریویلیج ویمن اینڈ چلڈرن ان دا کنٹری، اور اس حوالے سے ان کی اپنی ایک این جی او بھی ہے جو چل رہی ہے، اور لیکن بہت زیادہ امپورٹنٹ کام جو انہوں نے کیا، انہوں نے کافی لمبا عرصہ پاکستان کا بہت بڑا نام بلکہ دنیا کا بہت بڑا نام عبدالستار ایدھی کے ساتھ انہوں نے مل کر بہت فلاح و بہبود کے کام کیا، اور وہ ایدھی صاحب کی جو زندگی ہے اور سٹرگلز ہیں اس کے اوپر بھی بہت کچھ لکھ بھی چکی ہیں اور لکھ بھی رہی ہیں، اور ان کی وہ جو ہے
मैंने पहले आपको बताया शी इज़ एन अकम्प्लिश्ड ऑथर। बहरहाल अब तमीना दुरानी जो थी इतनी ज़्यादा प्रिविलेज बैकग्राउंड से होने के बावजूद शी कुड हैव चोजन टू बी इन एनी और द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन उसके बावजूद वो सरकारी हस्पताल में गई और अब अल्लाह का शुक्र है कि रूब सेहत हो रही हैं वो, और वो बहुत जल्दी थोड़ी देर के बाद वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगी, अपने घर में होंगी। मीनवाइल खबरें आ रही हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब की तबीयत ठीक नहीं है, और परवेज़ मुशर्रफ साहब जो इस वक्त दुबई में हैं, गो वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो उनको उनके मौलजीन हैं और जो उनके मिलने वाले वो बता रहे हैं कि उनकी सेहत बतदरीज तेज़ी से ढलक रही है, और हो सकता है कि उनको मज़ीद ट्रीटमेंट के लिए शायद अभी दोबारा अपने डॉक्टर्स के पास जाना पड़े अस्पताल के अंदर। परवेज़ मुशर्रफ साहब का केस जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पे 5 तारीख से सुना जाएगा। तो आज मुझे काफ़ी लोगों ने सवाल भेजा है व्हाट्सएप पे, उन्होंने कहा कि अगर परवेज़ मुशर्रफ का केस एब्सटेंशिया में सुना जा सकता है तो मियाँ शहबाज शरीफ का या सुलेमान शहबाज का या इसहाक डार का या अली डार का या नवाज़ शरीफ का, और जो बाकी लोग हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं, उनका केस एब्सटेंशिया में क्यों नहीं सुना जा सकता और उनको क्यों नहीं सज़ा दी जा सकती। बहरहाल ये तो अभी तक की एक सबसे अहम खबर थी कि तमीना दुरानी को कार्डियक पेन्स हुई और उनको अस्पताल ले जाया गया, बट अब वो इब्तदाई टेस्ट के बाद रूब सेहत है और इंशाल्लाह वी विश हर फुल रिकवरी। और परवेज़ मुशर्रफ साहब भी जो हैं अल्लाह ताला उनको भी सेहत दे और अपने घर वालों के दरमियान उनको सलामत रखे। स्टे ट्यून टू मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, बिकॉज हम आपको बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स देते रहते हैं। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।